وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم 10ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ اب دیکھیے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم نے پچھلے 9 پاروں میں اتنے احکامات پڑھے ہیں، اور بار بار جو ہم نے چیز پڑھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے احکامات پہ عمل نہیں کرتے، جو میری آیات کا انکار کر دیتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو غصہ تھا، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی ہم نے دیکھی۔ اور میں نے بار بار آپ کو ہائی لائٹ بھی کروایا کہ دیکھیں پہلے سپارے سے ابھی تک ہم بار بار یہ آیات پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ میں ہمیشہ اس بات سے ڈرتی ہوں، دیکھیں اہل کتاب جو تھے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے تھے، ان کے اوپر رسول بھی تھے، ان کی کتابیں بھی تھیں، اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان سے یہ کہتے ہیں کہ تم آیات کا انکار کرتے ہو، تو اس کا کیا مطلب یہی نکلتا ہے نا کہ تم میرے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہو۔ تو ہم اپنی زندگی دیکھیں کہ ہماری زندگی میں یہ آیات جو ہیں وہ کیسے اپلائی ہوتی ہیں۔ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی وجہ سے ہم سے تو ناراض نہیں ہو رہے، ہماری اپنی زندگیوں کا پیٹرن دیکھیں۔ اور سب سے بڑی بات جو ابھی تک ہم نے سیکھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نبیوں کے دشمن انسان اور جنوں میں خود پیدا کیے۔ ہم نے پڑھی تھی نا وہ آیا۔ تو پھر ہم یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، نبی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فیورٹ ترین، مطلب سب ان کا تو کوئی اگزامپل ہی نہیں ہم اس طرح سے دے سکتے نا۔ تو ان کی بھی آزمائش ہے، کیونکہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے کہ کون کس طرح صبر کرتا ہے، اس وقت کون کیسے فیصلے کرتا ہے۔ دیکھیں بات جو ہے نا وہ زندگی کے فیصلوں کی ہے کہ ہم اپنی مرضی کے فیصلے ایکچولی نہیں کر سکتے۔ ہمیں لگتا ہے ہم آزاد ہیں، کوئی بھی مسئلہ ایسا آئے گا تو ہم اپنی طور پہ فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہمارے سارے فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہونے چاہیے۔ اور نبیوں کے ساتھ اگر ایسا ہے تو آپ سوچیں کہ ہمارے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ہم لوگوں کا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب آزمائش آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں۔ جب کوئی دکھ آتا ہے، پریشانی آتی ہے، فوراً جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف مڑ جاتا ہے نا، کیونکہ اس وقت دل نرم ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں ہم نے پڑھا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت آئی تھی تو مکہ کے لوگوں پہ مشکل حالات آ گئے تھے، اور وجہ یہ تھی کہ جب اتنا پیسہ ہوتا ہے، ریل پہ ہوتی ہے، کوئی کسی کی بات ہی نہیں سنتا، لیکن جب تھوڑے سیڈنس ہوتی ہے، تھوڑے حالات پرابلم ہوتی ہے، تو بندہ آسانی سے دوسرے کی بات سن لیتا ہے۔ اب پہلی سٹیج آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتائی کہ بندے کے اوپر جب آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آتی ہیں، اور اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پھر خیر کر دیتے ہیں، لیکن اگر وہ نہیں پلٹتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سیکنڈ سٹیج کیا ہوتی ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے دروازے کھول دیتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے کہ تاکہ قیامت کے دن یہ حجت تمام ہو جائے کہ انہوں نے پھر وہ اپنی برائیوں میں، اپنی فساد کرنے میں، اپنی سب چیزوں میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ آپ یہ اصول یاد رکھیں کہ اگر اللہ سبحانہ، آپ کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کھلے عام کر رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کو نظر آ رہا ہے، آپ کو یہ نہیں کہ آپ ایسے ہی ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ججمنٹل نہیں ہو رہے، آپ کو سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے، اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر نعمت ان کے گھر نظر آ رہی ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا عذاب ہوتا ہے۔ اور اگر اچھا یہ اب دوسری جگہ پہ آتا ہے نا کہ اللہ کا عذاب اس طرح سے آ جاتا ہے۔ اب تیسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ حد سے گزر جاتے ہیں تو پھر تیسری بات یہ ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی رسی کھینچتے ہیں کہ پھر سانس بھی نہیں بندے کا نکلتا۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ
جو عذاب کی صورت نظر آتی ہے نا، بعض لوگوں کو آپ دیکھو کہ اتنا نظر آ رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اندر سے چین نہیں ہوتا، اندر سے سکون نہیں ہوتا، اور ان کی ظاہری شکل میں تو ہمیں نہیں نظر آتا، اور ہر کوئی تو کسی کو جا کے اپنے دکھ نہیں سناتا۔ لیکن یہ اصول یاد رکھیں کہ قرآن جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بینہ سارا کچھ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے بینہ احکامات اس کے اندر دے دیے ہیں۔ اب بھی اگر ہمیں سمجھ نہیں آئے گی تو ہمارا ہی خسارہ ہوگا نا۔ اور اب دیکھیں گے کہ ہم 10ویں پارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا احکامات دے رہے ہیں۔ تو جہاں جہاں بھی اب یہ آیا آئے گی کہ میری آیات کا انکار کرتے ہیں، میں آپ کو پھر سے یاد کروا دوں گی، تاکہ ہم جب تک ہمارا دورہ قرآن ختم ہو، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ سمینا و اطاعنا کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 10ویں پارے کے شروع میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کریں وہ ایکچولی مال غنیمت کے بارے میں تھا، کیونکہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، مال غنیمت جو بھی جنگیں تو وہاں پہ بہت ہوتی تھی کہ جنگوں میں جو مال جس کے ہاتھ آتا تھا وہ اسی کی ملکیت ہو جاتا تھا۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا کہ مال غنیمت کیسے تقسیم ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو کوئی جاب ایسی نہیں تھی یا بزنس ایسا نہیں کر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ کا بھی جو پیسہ تھا وہ سارے کا سارا اسلام کی خاطر، اس کی خدمت کی خاطر وہ سب لگا دیا تھا۔ اب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی بھی تھی اور غریب مسکین بھی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امید رکھتے تھے، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا۔ اور 10ویں پارے کی آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جان رکھو کہ جو حاصل کرو تم بطور غنیمت، کوئی چیز تو ہے اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ، اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور اہل قرابت کا، اور یتیموں کا، اور محتاجوں کا، اور مسافروں کا۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس پر جو نازل فرمایا اس نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن، جس دن بھڑ گئی تھی دونوں فوجیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب تم تھے وادی بدر کے کنارے پر قریب کے، اور وہ کفار کنارے پر دور کے، اور قافلہ نیچے ساحل کی طرف تھا تم سے، اور اگر تم باہم وعدہ کر لیتے تو نہ پہنچتے وقت مقررہ پر، لیکن یہ منظور تھا کہ پورا کر ڈالے اللہ اس امر کو جو تھا ہو کر رہنے والا، تاکہ ہلاک ہو جسے ہلاک ہونا تھا واضح دلیل پر، اور جیتا رہے وہ جسے جینا تھا واضح دلیل پر، اور یقیناً اللہ ضرور سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب دکھا رہا تھا انہیں اللہ تمہارے خواب میں، کس کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں اللہ سبحانہ دکھا رہے تھے تھوڑی تعداد میں، اور اگر دکھاتا تمہیں ان کو بہت زیادہ تو ضرور تم ہمت ہار جاتے۔ ادھر سے تو 1000 کا قافلہ تھا اور وہ پورے اسلحے سے لیس آ رہے تھے، یہاں پہ مسلمان 313، نہ کسی کے پاس تھوڑی سی تلواریں، تھوڑے سے گھوڑے، بس پیدل چل کے سارے جا رہے تھے جنگ کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا کہ وہ تعداد بھی تھوڑے ہیں تاکہ ان کو ہمت ہو۔ آپ یہاں پہ غور کیجئے گا، یہاں تو ہم ایک واقعہ پڑھ رہے ہیں نا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نا ایسے نہیں چھوڑتا، اگر کبھی ایسی مشکل ہوتی ہے کہ ہمیں لگے کہ ہم کسی کے ساتھ بات کریں، مطلب فار ایگزامپل سسرال میں ہے، فار ایگزامپل کسی کے ساتھ کوئی بحث ہو رہی ہے یا کوئی ایسی لڑائی کا موقع آ گیا، تو اللہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن صرف یہ ہونا چاہیے، یہاں سے خالص ہونا چاہیے۔ جو اللہ کے لیے خالص ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی کیسے مدد کرتے ہیں۔ یا بدر کی جنگ جو ہوئی تھی پوری کی پوری، آپ اس میں پڑھ کے تو دیکھیں کہ مسلمانوں کو کیسے فتح نصیب ہوئی تھی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دکھاتا تمہیں ان کو بہت زیادہ تو ضرور تم ہمت چھوڑ دیتے اور آپس میں جھگڑنے لگتے اس معاملے میں، لیکن اللہ نے بچا لیا، بے شک وہ واقف ہے سینوں کی باتوں سے۔ اور جھگڑنے کیسے لگتے کہ پھر وہ ڈر جاتے کہ یہ تو اتنے زیادہ لوگ آ رہے ہیں، ہم آگے جائیں کہ نہ جائیں، ہم کیا کریں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب دکھا رہا تھا وہ تمہیں ان کو، جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے اور تم کو تھوڑا کر کے ان کی نظروں میں، تاکہ پورا کر ڈالے اللہ اس امر کو جو تھا ہو کر رہنے والا، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے سب معاملات کو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ کفار مکہ جو آئے تھے، مشرکین مکہ، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی نظروں میں مسلمانوں کو تھوڑا کیسے دکھا رہے تھے کہ مسلمانوں کو تو ان کو تھوڑا دکھا رہے تھے تاکہ برابر کی چوٹ کی لڑائی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی تو آزماتے ہیں نا کہ حوصلہ کیا ہے، قائم ہے کہ نہیں اللہ کے دین کی خاطر۔ کوئی چھوٹی بات تھی کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلے ہیں، تو لڑائی تو برابر کی ہونی چاہیے نا۔ اور آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات فرما رہے ہیں کہ اے وہ ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ ہو کسی جماعت سے تو ثابت قدم رہو اور ذکر کرو اللہ کا کثرت سے، تاکہ تم کو کامیابی حاصل ہو۔ یہاں پہ ایک اور نقطہ غور کریں کہ اب میدان جنگ ہے،
اتنے مشکل حالات ہمارے اپنی پہ لیتے ہیں نا بات، کہ کسی ایسے معاملے میں پھنس کے اتنے مشکل حالات ہیں کہ سامنے ہم بات کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ذکر کرتے رہے اللہ کا، اللہ کے ذکر سے زبان ہمیشہ تر ہونی چاہیے، اور کامیابی تبھی آتی ہے۔ یہ ایک اصول یاد رکھ لے زندگی کا، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھو اور اس کے بعد جب تم فارغ ہوتے ہو، تم اپنے کام میں لگ جاتے ہو، صفائی کر رہے ہو، کھانا پکا رہے ہو، کہیں بھی جا رہے ہو، لیکن زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھو، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور نہ جھگڑا کرو آپس میں، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور اکھڑ جائے گی تمہاری ہوا، اور صبر سے کام لو، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کو۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو پہلے سے بتا رہے ہیں، کیونکہ احد میں اب جب جانا تھا مسلمانوں نے، کہ اطاعت کرو نبی کی، کیونکہ اس وقت کیا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درے پہ جب کھڑا کیا تھا تو کچھ مسلمان وہاں سے ہٹ گئے تھے نا، جو صحابی تھے جو، وہ وہاں سے ہٹ گئے، انہوں نے سوچا کہ اب کامیابی ہو گیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ان کو منع کیا تھا۔ تو پہلے سے ان کو تیار کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، تبھی کامیابی ملے گی۔ اور اب آیت نمبر 47 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ ہونا ان لوگوں کی طرح جو نکل آئے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور دکھانے کے لیے لوگوں کو، اور وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، اور اللہ اس کا جو کچھ یہ کرتے ہیں احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تکبر مت کرنا۔ یہ جو کفار مکہ اپنے گھروں سے نکلے تھے اتراتے ہوئے کہ ہم تو سامان ہمارے پاس ہے، گھوڑے ہمارے پاس ہیں، اور ہمارے پاس لڑائی کی سب چیزیں ہیں، ہم تو جائیں گے اور فتح کر کے آ جائیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اتراتے ہوئے جا رہے تھے تو ان کا انجام دیکھو پھر کیا ہوا۔ اور جب آراستہ کر دکھائی ان کو شیطان نے ان کے اعمال، اور کہا کہ نہ غالب ہوگا تم پر آج کے دن لوگوں میں سے، اور یقیناً میں ہوں رفیق تمہارا۔ پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں جماعتوں کا تو پھر گیا الٹے پاؤں اور کہنے لگا یقیناً میں بری ذمہ ہوں تم سے، بے شک میں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، یقیناً میں ڈرتا ہوں اللہ سے، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، پہلے تو شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ یہ ڈالا کہ دیکھو تمہیں کون ہرا سکتا ہے، یہ تو غریب سارے ادھر گئے تھے، ان کے مقابلہ تمہارے ساتھ کہاں ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے شیطان جو تھا وہ تو کیونکہ ناری مخلوق ہے تو اس نے نوری مخلوق کو وہ دیکھ سکتا تھا، تو اس نے میدان جنگ میں جب دیکھا فرشتوں کو تو ادھر سے وہ بھاگ گیا، اور اس نے کہا کہ میں تو ڈرتا ہوں اللہ کے عذاب سے۔ اور آیت نمبر 49 میں جب کہہ رہے تھے منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں تھی بیماری کے مغرور کر رکھا ہے ان لوگوں کو ان کے دین نے، اور جو بھروسہ رکھتا ہے اللہ پر تو یقیناً اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور کاش کہ دیکھو تم جب جانیں نکالتے ہیں ان کی جنہوں نے کفر کیا، فرشتے کے ضربے لگاتے ہیں۔ اب غور کیجئے، اب یہ آیت کس وقت کی ہے؟ جس وقت ہماری جانیں نکلتی ہیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ بعض لوگوں کو لگتا ہے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا، بس آسانی سے کسی کو مشکل سانس آتا ہے، کسی کا کچھ ہے، بس اسی طرح سے آخری وقت آ جاتا ہے۔ جیسے ہی آخری وقت آتا ہے ہمارے پاس سے غائب کے پردے اٹھ جاتے ہیں نا، تو پھر جو معاملات ہوتے ہیں جہاں جہاں بھی آئیں گے میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ اور یہاں پہ دیکھیے کہ وہ جو کافر ہیں ان کی جانیں کیسے نکلتی ہیں، اور کاش کے دیکھو تم جب جانیں نکالتے ہیں ان کی جنہوں نے کفر کیا، فرشتے کے ضربے لگاتے ہیں ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر، اور کہتے ہیں کہ چکھو مزہ آگ میں جلنے کے عذاب کا، یہ بسبب اس کے جو آگے بھیجا ہے تمہارے ہاتھوں نے، اور یہ کہ اللہ نہیں ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ دیکھیں یہ سارا کچھ جو معاملہ ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں ایسے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنے رحمان ہے، اتنے رحیم ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے عملوں کی وجہ سے ہوا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرنے والا۔ اور آیت نمبر 52 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسا حال ہوا آل فرعون کا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کفر کیا انہوں نے اللہ کی آیات سے تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب، بے شک اللہ زبردست ہے، سخت عذاب دینے والا۔ یہ اس لیے کہ اللہ نہیں ہے بدلنے والا نعمتوں کا، جو وہ انعام کرتا ہے کسی قوم پر جب تک نہ بدل ڈالے وہ جو ان کے دلوں میں ہے، اور یہ کہ اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی قوم کو اتنی عزت دیتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا نا کہ اہل کتاب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو آسمان و زمینوں پہ پورے جہانوں پہ ان کو فضیلت دی تھی، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جب اپنی نعمت دے دیتے ہیں تو وہ خود نہیں بدلتے اس نعمت کو، جب تک وہ لوگ خود اس نعمت کو نہیں بدل دیتے، اس کی نافرمانی
نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 54 میں کہ جیسا حال ہوا آل فرعون کا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، جھٹلایا انہوں نے آیات کو اپنے رب کی تو ہلاک کر ڈالا ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب، اور غرق کر دیا آل فرعون کو اور وہ سب ظالم تھے۔ اور آیت نمبر 55 یقیناً بدتر جانداروں میں اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا سو وہ نہیں ایمان لاتے، اور وہ لوگ صلح کا عہد کیا تھا تم نے جن سے، پھر وہ توڑ ڈالتے ہیں اپنے عہد کو ہر مرتبہ، اور وہ نہیں ڈرتے اللہ سے۔ یہ کون لوگ تھے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے نا، تو مدینہ میں جو یہود تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کے ان کے ساتھ عہد کیا تھا کہ اگر باہر سے کوئی حملہ کرنے آئے گا تو ہم سب مل کے اس کے خلاف حملہ کریں گے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی منافقت کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کو دلوں میں روک ہے۔ پھر اگر قابو پاؤ تم ان پر لڑائی میں تو انہیں ایسی سزا دو کہ منتشر ہو جائے وہ لوگ جو ان کے پس پشت ہوں، شاید کہ وہ عبرت حاصل کرے۔ اور اگر خوف ہو تم کو کسی قوم سے خیانت کا تو پھینک دو اس کا عہد انہی کی طرف برابری کے طور پر، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا خیانت کرنے والوں کو۔ کہ اگر دیکھیں عہد کو توڑنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، آگے بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ اگر کوئی عہد اپنا توڑ دیتا ہے تو پھر تمہارا اس کے ساتھ کوئی معاہدہ واپس نہیں رہتا، پھر تم اپنے معاہدے توڑ سکتے ہو۔ اور نہ گمان کرے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ بازی لے گئے ہیں، بے شک وہ نہیں عاجز کر سکتے اللہ کو۔ اور تیار رکھو ان کے مقابلے کے لیے جو کچھ تم میں سے ہو سکے قوت کے زور سے، اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے کہ ہیبت طاری رکھو اس سے اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر اور دوسرے لوگوں پر ان کے سوا، نہیں تم جانتے جن کو اللہ جانتا ہے ان کو۔ اور جو خرچ کرو گے تم کوئی چیز اللہ کی راہ میں، پورا پورا دیا جائے گا تمہیں اس کا اجر، اور تمہارا نہیں نقصان کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کہ جو اللہ کی راہ میں دینے کی، کہ جب دین کی سربلندی کے لیے تم خرچ کرتے ہو تو اللہ تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ اور اگر جھکیں وہ صلح کی طرف تو تم بھی جھک جاؤ ان کی طرف، اور بھروسہ رکھو اللہ پر، بے شک وہ سب جاننے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تمہارے ساتھ امن کا معاہدہ کرتے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ امن کا معاہدہ کر لو، اور اگر ان کا ارادہ یہ ہو کہ فریب دے تم کو تو یقیناً کافی ہے تمہارے لیے اللہ، وہی تو ہے جس نے تقویت بخشی تم کو اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ پہلے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی مدد سے اور مومنوں کے ساتھ تمہاری مدد کی۔ یہاں پہ آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ کے بارے میں جب ہم نے پڑھا تھا تو تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہارے حواری جو ہیں ان کے دل میں اللہ نے القاء کیا تھا تو وہ تمہارے ساتھی بنے نا۔ تو اگر ہمیں کسی کی محبت چاہیے، ہمیں کسی کی دوستی چاہیے تو اللہ سے مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے تھرو ان میں القاء کر دیں گے تو وہ لوگ محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور یہاں پہ بہت بڑی یہ بات ہے، جب سمجھ آ جاتی ہے نا تو پھر بہت مزہ آتا ہے۔ اور اب آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس نے الفت ڈال دی ان کے دلوں میں۔ دیکھیں پھر وہی بات آ گئی نا، اگر تم خرچ کر دیتے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب تو نہیں ڈال سکتے تھے الفت ان کے دلوں میں، لیکن اللہ نے الفت ڈال دی ان کے درمیان، بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ اس کو بہت انجوائے کریں گے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کافی ہے تمہارے لیے اللہ اور ان کے لیے بھی جنہوں نے تمہاری اتباع کی مومنوں میں سے، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے۔ قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو سمجھنا ہوگا۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اے نبی ترغیب دو مومنوں کو جہاد کی، اگر ہوں گے تم میں 20 ثابت قدم رہنے والے تو غالب رہیں گے 200 پر، اور اگر ہوں گے تم میں سے 100 ثابت قدم تو غالب رہیں گے 1000 پر ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، کیونکہ وہ ایسے ہیں کہ نہیں کچھ بھی سمجھ رکھتے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کتنی بڑی خوشخبری ہے نا، کہ اگر آپ کے سامنے کوئی دشمن ایسا ہے، اگر آپ کے سامنے کسی کے ساتھ لڑائی ہے، کوئی ایسی بات ہے جو انڈرسٹینڈ نہیں دوسرا کر رہا، تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر وہ سارے بھی مل کے آپ کے خلاف کوئی بات کریں، جاب پہ آپ سمجھ لیں کوئی ایسا ہو رہا ہے یا کہیں بھی، تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنا چاہے گا نا تو کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا۔ لیکن بات صرف یہ ہے کہ اللہ کی بات کو سمجھنے کی بات ہے۔ اور آیت نمبر 66 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تخفیف کر دی اللہ نے تم پر اور معلوم کر لیا کہ تم میں سے کس قدر کمزوری ہے، بس اگر ہوں گے تم میں سے 100 ثابت قدم تو غالب رہیں گے وہ 200 پر، اور اگر ہوں گے تم میں سے 1000 تو غالب رہیں گے 2000 پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ ساتھ ہے ثابت قدم رہنے والوں میں۔ اب یہاں پہ کمزوری کیا تھی؟ کچھ لوگوں کا میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا نا کہ نئے نئے اسلام کے فولڈ میں آئے تھے،
تو اس لیے وہ جب جا رہے تھے جنگ کے لیے تو اتنے وہ خالص اس طرح سے نہیں تھے، ابھی ان کی اس طرح کی تربیت نہیں ہوئی تھی۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کا ایمان کم بھی ہے تب بھی وہ زیادہ پر غالب آئیں گے، لیکن ابھی اتنی زیادہ تعداد نہیں ہے جتنی پہلے بتائی تھی۔ جو مومن تھے، جو صحابہ تھے، جو پکے تھے اپنے دین میں، ان کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو خوشخبری دی، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دوسرے لوگوں کو بھی کہتے ہیں جو ابھی ایمان میں اتنے پکے نہیں، وہ بھی غالب ہوں گے۔ اور آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں شایان ہے نبی کے لیے کہ رہیں اس کے پاس قیدی جب تک کہ نہ دشمنوں کو کچل دے اچھی طرح سے زمین میں، تم چاہتے ہو مال دنیا کے اور اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آخرت۔ غور کیجیے اس آیا کو، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا۔ اب یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ بدر کی جنگ میں جو قیدی آئے تھے، اب 70 تو مارے گئے تھے، اور جو باقی کے لوگ قیدی ہو کے آئے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک کوئی فیصلہ تو ہوا نہیں تھا، ابھی کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر تو بہت نرم دل تھے نا، انہوں نے کہا کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم ان کو فدیہ پہ ان کو چھوڑ دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت نرم دل کے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی بات کو مانا، انہوں نے کہا کہ ہاں میرا خیال ہے ہم یہی کرتے ہیں کہ جو کیونکہ مال آئے گا جو بھی تو وہ اسلام کی خاطر، جو میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جنگوں میں تو ضرورت ہوتی ہے مال کی۔ اب حضرت عمر جو تھے نا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ لوگ اگر واپس آئیں گے تو یہ پھر ان کو تقویت بخشیں گے، ان کی قوم زیادہ بڑی ہو جائے گی، وہ جا کے پھر اسلام کے اگینسٹ آئیں گے، تو یہ جو قیدی ہیں ان کو سب کو ختم کر دیا جائے، یہی ان کو سب کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خود بھی نرم دل تھے، اس لیے انہوں نے حضرت ابو بکر کی بات کو زیادہ اہمیت دی اور انہوں نے یہی فیصلہ کیا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ پھر آ گیا۔ لیکن اب پھر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حکم آتا ہے، کیونکہ پہلے میں نے بتایا نا کہ ابھی تک کوئی حکم نہیں آیا ہوا تھا، تو اپنی مرضی سے فیصلہ ہو رہا تھا نا، لیکن اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو پھر اس کے بعد تو اسی طرح سے ہونا تھا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر نہ ہوتا نوشتہ اللہ کا پہلے سے، مطلب اللہ کا پہلے سے وہی نہ آتی، فرمان نہیں ہوتا، تو ضرور ہوتا تم کو اس پر جو فدیہ لیا تھا تم نے عذاب بہت بڑا۔ غور کیجیے اس بات پہ، اور یہ کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس کھاؤ اس میں سے جو مال غنیمت ملا ہے تمہیں حلال اور طیب، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اے نبی کہہ دو ان سے جو ہیں تمہارے قبضے میں قیدیوں میں سے، اگر معلوم کرے گا اللہ تمہارے دلوں میں نیکی تو عنایت فرمائے گا تمہیں بہتر اس سے جو لے لیا گیا ہے تم سے، اور معاف کر دے گا تمہیں، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اگر وہ ارادہ کرے تم سے خیانت کرنے کا تو بے شک وہ خیانت کر چکے ہیں اللہ سے اس سے پہلے، تو اس نے قابض کر دیا تمہیں ان پر، اور اللہ سب کو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اب آیت نمبر 72 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا، جنہوں نے اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو رہنے کی جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نہیں ہجرت کی تو نہیں ہے تمہیں ان کی رفاقت سے کچھ سروکار جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے، اور اگر وہ مدد طلب کرے تم سے دین کے معاملے میں تو تم کو لازم ہے مدد کرنا، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو، اور اللہ اس کو جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو صحابہ جو تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہمیت بتا دی کہ وہ کون لوگ تھے، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت سخت حکم آ گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہجرت کے معاملے میں جو حکم آ گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، تو پھر جو پیچھے رہ جانے والے تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے لیے ہجرت کرنا لازم ہو گیا تھا، اور سوائے ان کے جو بوڑھے تھے، جو عورتیں تھیں کمزور تھیں یا بچے تھے وہاں پہ اور وہ نہیں ہجرت کر سکتے تھے، اور اس کی ریزن تھی۔ لیکن اگر کوئی اپنی مرضی سے کہ وہاں پہ کاروبار ہے یا میں میرے سارے جاننے والے ادھر ہیں، انہوں نے ہجرت نہیں کی، دیکھے کتنا سخت حکم تھا کہ سارا کچھ چھوڑ کے اب حکم آ گیا تو وہاں پہ چلو، کیونکہ مسلمانوں کو قوت کی ضرورت تھی، تعداد میں قوت کی ضرورت تھی، تاکہ ایک جگہ پہ، اس وقت تو مسلمان اتنے زیادہ نہیں تھے نا۔ اور آپ دیکھیے جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی تھی ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت ناراضگی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر نہ کرو گے تم یہ مومنوں میں آپس کی رفاقت تو برپا ہو جائے گا فتنہ زمین میں اور فساد بہت بڑا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا،
انہوں نے اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کے رہنے کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ ہیں جو مومن ہیں، اور ان کے لیے مغفرت اور رزق ہے عزت والا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی تھی اور وہ لوگ مدینہ کے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی خوشخبری تھی ان لوگوں کے لیے۔ اور اب آیت نمبر 85 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے بعد میں اور ہجرت کر گئے اور جہاد کرتے رہے تمہارے ساتھ ہو کر، تو وہ لوگ بھی ہیں تم ہی میں سے ہیں جو، اور رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ قریب حقدار ہیں اللہ کی کتاب کی روح سے، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ دیکھیے اس میں ہمیں کتنے خوبصورت احکامات سمجھ آئے ہیں نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دنیا کی زندگی میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ کبھی آزما کے دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے دیکھیے، اور پھر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ اب ہم سٹارٹ کریں گے سورۃ التوبہ، اور سورۃ التوبہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن پاک کی واحد سورہ ہے جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ وہ سورہ ہے جو ننگی تلوار کی طرح مشرکین مکہ کے لیے نازل ہوئی تھی احکامات لے کے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کی جو صفات ہیں اس کی مناسبت نہیں ہے، اس لیے اس سورہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بیزاری ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا مشرکوں میں سے، سو چل پھر لو تم زمین میں 4 مہینے، اور جان رکھو کہ تم نہ عاجز کر سکو گے اللہ کو، اور یقیناً اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ اب یہاں پہ جو 4 مہینے کی بات ہے، ہم پہلے تھوڑا سا اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ 9 ہجری میں جب مسلمانوں پہ حج فرض ہو گیا، اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ جب مدینہ میں آئے ہیں مسلمان تو وہ حج نہیں کر سکتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتے تھے، لیکن مشرکین مکہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اب یہاں پہ 9 ہجری کو جب حج فرض ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو قافلے کا امیر بنا کے حج کے لیے بھیجا تھا، اور یہ آیات جو ہیں جو اب آج ہم سورہ توبہ میں پڑھیں گے یہ اس کے بعد نازل ہوئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ وہاں پہ جا کے عرفات کے دن میں یہ اعلان کر دو کہ 4 مہینے کے بعد اب مشرکین مکہ میں سے کوئی وہاں پہ نہیں رہ سکتا، اور پھر اس کے بعد جو بھی احکامات آئیں گے انشاءاللہ جہاں جہاں بھی آئیں گے میں آپ کو بتاتی رہوں گی کہ اور اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن۔ یہاں پہ ایک اور بھی بات میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو جمعے کا حج ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حج اکبر ہے، بلکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عمرے کو اس زمانے میں لوگ حج اصغر کہتے تھے، تو اس وجہ سے جب حج کی بات آتی تھی تو اس کو حج اکبر کہتے تھے۔ یہ جمعے والے دن والی بات ٹھیک نہیں ہے۔ حج اکبر کے دن کہ اللہ بری ذمہ ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول بھی، پھر اگرچہ تم توبہ کر لو تو یہ بہتر ہے تمہارے حق میں، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو جان رکھو کہ تم نہیں عاجز کر سکتے اللہ کو، اور خبر سنا دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دکھ دینے والے عذاب کی۔ اب یہاں پہ دیکھیے بہت سخت آیات آ رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب بس آخری فیصلہ ہو گیا، کیونکہ صلح حدیبیہ کا جو عہد تھا وہ مشرکین مکہ نے خود توڑا تھا، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ خبر سنا دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دکھ دینے والے عذاب کا۔ اور آیت نمبر 4، مگر وہ لوگ تم نے عہد کیا ہو جن کے ساتھ مشرکوں میں سے، پھر نہ کمی کی انہوں نے تمہارے ساتھ کسی طرح سے بھی، اور نہ مدد کی تمہارے مقابلے میں کسی کی، تو پورا کرو ان کے ساتھ ان سے کیا ہوا عہد ان کی مقررہ مدت تک، یقیناً اللہ دوست رکھتا ہے متقیوں کو۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے ساتھ تم نے عہد کیا لیکن انہوں نے تمہارے ساتھ عہد نہیں توڑا اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہے، تو ان کے ساتھ تمہارے عہد جو ہیں ان کو تم قائم رکھو۔ پھر جب گزر جائے 4 مہینے حرمت والے تو قتل کرو مشرکوں کو جہاں پاؤ تم نے۔ دیکھیے آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ آیا جب وحی ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، تو وہاں پہ اس وقت حج کے درمیان میں مشرکین مکہ بھی تھے، کیونکہ وہ طواف تو کرتے تھے، اور وہ خود سن رہے ہیں کہ اناؤنس کیا ادھر ہو رہا ہے۔ پھر جب گزر جائے مہینے حرمت والے تو قتل کرو مشرکوں کو جہاں پاؤ تم انہیں، اور پکڑ لو انہیں اور گھیر لو انہیں، اور بیٹھے رہو ان کے لیے ہر گھات میں۔ پھر اگر وہ توبہ کر لے اور قائم کرے نماز اور دینے لگے زکوٰۃ تو چھوڑ دو ان کا راستہ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
यहाँ पे आप देखिए ज़कात का लफ्ज़ पढ़ते हुए मेरे ज़हन में आ रहा है कि आजकल क्योंकि हर एक को शौक होता है कि ज़कात इसी महीने में हम लोग ज़कात दे दें क्योंकि अजर ज़्यादा होता है। तो लोगों के क्वेश्चन जब मेरे पास आते हैं तो मुझे इतनी हँसी आती है कई दफ़ा कि छोटी-छोटी सी बात को लेके कि अच्छा अगर हमने ज़कात देनी है तो फिर हम ये घर की फ़लाँ चीज़ जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल बर्तन है, हम वो ज़कात में दे दें, तो दे सकते हैं। अगर आपने इस्तेमाल नहीं किए हुए उसकी जो कीमत है उसके मुताबिक दे सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि देखिए जब अल्लाह की राह में देना होता है ना, तो हम थुड़-दिले हो जाते हैं। बाज़ लोगों का तो ये था कि अगर हमें विरासत में ज़मीन मिली है, तो क्या फिर हम उस पे भी ज़कात दें? अब हम इतनी मतलब चीज़ों पे तो ऐसे तो आप ओन करते हैं वो, अगर आपकी अपनी है आप देंगे वरना तो आप वापस कर दें जिन्होंने आपको विरासत में दी है। लेकिन अगर आप ये देखिए कि हर मुसलमान अगर जितनी ज़कात उस पे फ़र्ज़ है, इतनी थोड़ी है 2.5% उसमें भी हमारी जान निकलती है। अगर सब देना शुरू हो जाएँ, तो मुझे लगता है कि गुर्बत खत्म ही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और अगर कोई मुश्रिकों में से पनाह मांगे तुमसे तो पनाह दे दो उसको यहाँ तक कि सुन ले वो अल्लाह का कलाम, फिर वापस पहुंचा दो उसको उसकी अमन की जगह। ये इसलिए है कि ये लोग बेइल्म हैं। क्यों कर रह सकता है मुश्रिकों के लिए अहद अल्लाह के नजदीक और उसके रसूल के नजदीक, मगर वो लोग अहद किया तुमने जिनसे मस्जिद हराम के नजदीक, सो जब तक कायम रखे वो तुम्हारे अहद पर तो तुम भी कायम रहो उनके अहद पर, यकीनन अल्लाह दोस्त रखता है मुत्तकियों का। और अब आयत नंबर 8 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाती है कि क्यों कर रह सकता है उनसे अहद, जबकि अगर ये गलबा पा ले तुम पर तो ना लिहाज रखे तुम्हारा मामलात में कराबत के और ना ही अहद के। ये खुश कर देते हैं तुम्हें अपने मुंह से और इनकार करते हैं उनके दिल, और इनमें अक्सर नाफरमान है। और बेच दिया अल्लाह की आयात को थोड़ी कीमत पर, कि मतलब क्या इसका कि अल्लाह की आयात को अहमियत ही नहीं दी है, और फिर रोकते हैं लोगों को उसके रास्ते से। यकीनन बुरा है जो वो करते हैं। नहीं लिहाज करते ये किसी मोमिन के हक में कराबत का और ना अहद का। अब यहाँ पे कराबत का बार बार जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुशरिकीन मक्का के साथ उनकी उनका खानदान था उधर। अब जो मुसलमान हुआ था, अगर उनकी फैमिली मुसलमान नहीं हुई थी तो उनका खानदान था, उनके दोस्त थे, उनके सारी उम्र तो वो वहीं रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जब दुश्मनी की बात आती है तो वो ये चीज का भी लिहाज नहीं करते हैं कि ये कराबतदार हैं या इनसे कोई अहद है, और यही लोग हैं जो हद से तजावज करने वाले हैं। फिर अगर ये तौबा कर ले और नमाज कायम करे और देने लगे ज़कात तो तुम्हारे भाई हैं दीन में। और खोल खोल कर बयान करते हैं हम आयात इन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। और अगर तोड़ दें अपनी कस्मों को बाद अपने अहद करने के और तानाज़नी करने लगे तुम्हारे दीन में, तो जंग करो काफरों के पेशवाओं से, बेशक नहीं कस्में इनकी काबिल एतबार, शायद कि वो बास आ जाएं। क्या नहीं जंग करोगे तुम ऐसे लोगों से जिन्होंने तोड़ डाली अपनी कस्में और कसरत कर लिया जला वतन करने का रसूल को, और वही है जिन्होंने इब्तदा की तुम में से पहली मर्तबा अहद शिकने की। क्या तुम डरते हो इनसे? सो अल्लाह का हक ज्यादा है कि तुम अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान वाले हो। और आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जंग करो इनसे, अजाब में डालेगा इनको अल्लाह तुम्हारे हाथों से, और इन्हें रुसवा करेगा और मदद करेगा तुम्हारी इनके खिलाफ, और शिफा बख्शेगा दिलों को और उन लोगों के जो मोमिन है, और दूर कर देगा गुस्सा उनके दिलों से। और तौबा कबूल करता है अल्लाह जिसकी वो चाहता है, और अल्लाह सब जानता है, हिकमत वाला है। और अब आयत नंबर 16 में अल्लाह सुब्हानहू तआला उस इम्तिहान की बात करते हैं जो हर इंसान इस दुनिया में उसको इस इम्तिहान से गुजरना होगा किसी ना किसी लेवल पे। क्या तुम ये गुमान करते हो कि यूं ही छोड़ दिए जाओगे तुम, और नहीं अभी परखा अल्लाह ने उन लोगों को जिन्होंने जिहाद किया तुम में से, और नहीं बनाया अल्लाह के सिवा और ना उसके रसूल के और ना मोमिनों के किसी को दिली दोस्त, और अल्लाह वाकिफ है उससे जो तुम करते हो। अब देखिए ये आजमाइश है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अभी तो मैंने परखा ही नहीं है कि तुमने अल्लाह को और उसके रसूल को और मोमिनों को अपना दिली दोस्त बनाया है या नहीं। अल्लाह दिलों के हाल जानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये देखना चाहते हैं कि इंसान अल्लाह के दीन में कितना पक्का है। और आयत नंबर 17 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नहीं है मुशरिकों का ये काम कि आबाद करें अल्लाह की मस्जिदों के, जबकि वो गवाही दे रहे हों अपने आप पर कुफर की। यही वो लोग हैं कि जाया होंगे जिनके अमाल, और दोजख में वो होंगे हमेशा हमेशा के लिए। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो फरमाया कि मुशरिकों का काम नहीं है, क्योंकि मुशरिकीन मक्का जो थे वो तो खाना काबा के तवाफ करते थे, मतवल्ली भी थे उसके, और वो समझते थे कि हम ठीक राह पे हैं।
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے گھروں کو آباد رکھیں، کہ در حقیقت وہی آباد کرتا ہے اللہ کی مسجدوں کو جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور جس نے قائم کی نماز اور ادا کی زکوٰۃ اور نہیں ڈرا سوائے اللہ کے، تو امید ہے انہی لوگوں کے بارے میں کہ ہو جائیں وہ ہدایت پانے والے۔ کیا بنا رکھا ہے تم نے پانی پلانا حاجیوں کو اور آباد کرنا مسجد حرام کا، برابر اس شخص کے اعمال کے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں؟ نہیں ہے یہ دونوں برابر اللہ کے نزدیک، اور اللہ نہیں ہدایت کرتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے کتنا بڑا سبق ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام کے تم متولی ہو، تم اس کو حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہو یا پھر تم اس کا طواف کرتے ہو، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین کے لیے جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور وہ مومن ہے، کیا تم ان کے برابر ہو سکتے ہو؟ تم نہیں ہو سکتے ہو۔ اور آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، اور بہت بڑے ہیں درجات ان کے اللہ کے نزدیک، اور وہی لوگ ہیں جو مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے ہجرت کی بات جو میں نے پہلے بھی بتائی تھی، کہ ہجرت فرض ہو گئی تھی ہر وہ مسلمان کے لیے، کیونکہ مکہ میں رہنے والے جو لوگ تھے وہ اگر ہجرت نہ کرتے اور مدینہ نہ آتے تو مسلمان تو پہلے ہی تعداد میں اتنے کم تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے فرض کر دیا کہ تم یہاں سے ہجرت کرو، سوائے ان کے کہ وہ لوگ جو غلام تھے کسی کے، وہ نہیں ہجرت کر سکتے تھے، یا کوئی بچہ تھا یا معذور تھے یا کوئی عورت اکیلی تھی، اس کے علاوہ سب کو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جنہوں نے ہجرت کی، کیا اس کے برابر تم ہو سکتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی بڑی بات تھی نا، دیکھیے ہجرت کرنا کوئی آسان بات تو نہیں تھی، ان کے ساروں کی فیملیز، ان کے گھر ادھر تھے، ان کے کاروبار تھے، بچپن سے وہ وہاں تھے ایک نئی جگہ پہ جہاں پہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، صرف اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کر رہے تھے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بڑے درجات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، اور خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب رحمت کی اپنی طرف سے، اور باغات ان کے لیے جن میں ہے نعمتیں ہمیشہ رہنے والے کی، رہیں گے وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ، بے شک اللہ کے پاس ہے اجر عظیم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت بناؤ تم اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کو رفیق، اگر وہ پسند کرے کفر کو ایمان کے مقابلے میں۔ کتنی بڑی دیکھے بات ہے کہ اگر وہ ایسے لوگ جو اللہ کی احکامات کی کھلے عام نافرمانی کریں، کھلے عام نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ کسی چیز کا پتہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مت بناؤ ان لوگوں کو جو تمہارے ایون تمہارے باپ دادا۔ اب میں یہاں پہ آپ کو ایک ایگزامپل بھی دیتی ہوں، اور جو دوستی رکھے ان سے تم میں سے، تو ایسے لوگ ہی ظالم ہوں گے۔ اب دیکھیے ابو سفیان آئے نا اپنی مکہ میں آتے ہیں، جب انہوں نے معاہدہ توڑا تھا اپنے صلح حدیبیہ کا، اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس کو کہوں گا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو۔ تو جب اپنی بیٹی کے گھر گئے تو چارپائی بچھی ہوئی تھی، اس کے اوپر بستر تھا، جیسے ہی بیٹھنے لگے تو ان کی بیٹی نے کہا کہ ابا جان 2 منٹ ٹھہریے، تو وہ کھڑے ہو گئے، تو جیسے وہ ویٹ کر رہے تھے تو اس نے وہ بستر فولڈ کر دیا۔ ابو سفیان نے ان سے پوچھا کہ میں اس بستر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں، یا کیوں تم نے ایسا کیا؟ تو ان کی بیٹی نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اور آپ ابھی اسلام نہیں لائے ہیں تو آپ اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ بات ہوتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو کہ اگر ہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب، اور مال وہ جو تم کماتے ہو، اور کاروبار تم ڈرتے ہو جس کے مان پڑنے سے، اور مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، زیادہ محبوب ہیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور جہاد سے اس کی راہ میں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا حکم، اور اللہ نہیں ہدایت کرتا ان لوگوں کو جو نافرمان ہیں۔ اب دیکھیے وہی بات کہ دعا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دعا مانگا کرو کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملا یقربنی الی حبک۔ اے اللہ میں سوال کرتی ہوں تجھ سے تیری محبت کا، اور ان لوگوں کی محبت کا جس سے تو محبت کرتا ہے، اور ایسے عمل کی محبت کا یا رب العالمین جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیے کھلے عام بتا دیا کہ اگر تمہیں ان لوگوں کی محبت اللہ، اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ ہے نا، تو پھر انتظار کرو اس حکم کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے خلاف لے آئے۔
اور یقیناً مدد کر چکا تمہاری اللہ بہت سے موقعوں پر، اور حنین کے دن جب کہ تم خوش ہوئے اپنی کثرت پر تو نہ کام آئی تمہارے کچھ بھی، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے، اور پھر تم پلٹ گئے پیٹھ دکھا کر۔ یہاں پہ دیکھیے کتنا بڑا سبق ملتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی کثرت پہ خوش تھے کہ ہم تو اتنے زیادہ تعداد میں ہیں، ہمیں تو فتح ملے گی، لیکن اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہ ہو تو تم کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ جیسے تم تکبر تمہارے دل میں آیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا نتیجہ دکھا دیا۔ پھر نازل فرمائی اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنوں پر، اور نازل کیے لشکر نہیں نظر آتے تھے وہ تمہیں، اور عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، اور یہی سزا ہے کفر کرنے والوں کی۔ پھر توبہ قبول کرے گا اللہ اس کے بعد جس کی چاہے گا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، در حقیقت مشرکین تو ناپاک ہیں، تو نہ قریب جانے پائے وہ مسجد حرام کے ان کے اس سال کے بعد، اور اگر تم کو خوف ہو مفلسی کا تو عنقریب غنی کر دے گا تم کو اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے گا، بے شک اللہ سب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر تمہیں ڈر ہو مفلسی کا، کیونکہ ہر جگہ سے لوگ آتے تھے اور آ کے خانہ کعبہ کا حج کرتے تھے، تو اپنے سامان بھی لاتے تھے، اور وہ بہت بڑی منڈی لگتی تھی کاروبار کے لحاظ سے بھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ نہیں آتے اور کاروبار اس طرح کا نہیں ہوتا تو تم یہ نہ ڈرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے فضل سے غنی کر دیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ جنگ کرو ان لوگوں سے نہیں جو ایمان لاتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر، اور نہ حرام مانتے ہیں اس کو جو حرام کر دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور نہ قبول کرتے ہیں دین حق کو ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب، یہاں تک کہ نہ دینے لگے جزیہ اپنے ہاتھ سے، اور وہ رہے ذلیل ہو کر، اور کہتے ہیں یہود کے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور کہتے ہیں عیسائی کے مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کی باتیں ہیں جو ان کے اپنے منہ سے ہیں، ریس کرنے لگے ہیں باتوں کی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ان سے پہلے، ہلاک کرے ان کو اللہ، کہاں یہ بہکے پھرتے ہیں۔ بنا لیا انہوں نے اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو معبود اللہ کے سوا، اور مسیح ابن مریم کو حالانکہ نہیں حکم دیا گیا تھا ان کو مگر یہ کہ وہ عبادت کرے معبود واحد کی، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، پاک ہے وہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے جب یہ آیا نازل ہوئی نا تو جو صحابی تھے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیونکہ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو پہلے یہودی بھی تھے اور کچھ ایسے تھے جو نصرانی بھی تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ وہ تو اپنے مشائخ کو خدا نہیں مانتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا وہ اپنے علماء کی بات وہ سچ بولیں، صحیح بات کہیں نہیں کہیں، وہ اسی طرح سے ایمان لاتے ہیں جیسے اللہ کی کتاب پہ ایمان لانا، اللہ کی آیات پہ ایمان لانا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، ہمیں کوئی ایسی بات بتا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لگا کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تو ہم مان جاتے ہیں نا۔ اور یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی علماء کی ایسی عبادت کرتے ہیں جیسے اللہ کا حق ہے، اور وہ شرک کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دے پھونک مار کر اللہ کے نور کو اپنے منہ سے، اور نہیں رہے گا اللہ مگر یہ کہ پورا کرے اپنے نور کو اگرچہ ناگوار ہی لگے کافروں کو۔ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق پر تاکہ غالب کر دے اسے تمام دینوں پر اگرچہ ناگوار ہی لگے مشرکوں کو۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، بے شک بہت سے اہل کتاب کے عالم اور راہب یقیناً کھا جاتے ہیں لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی اور نہیں خرچ کرتے اس کو اللہ کی راہ میں، تو خبر سنا دو ان کو عذاب علیم کی۔ یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے دین کو جب ضرورت ہے اس وقت اگر کوئی اپنا ہاتھ روک دیتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑے عذاب کی خبر ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن دہکایا جائے گا اس کو دوزخ کی آگ میں، پھر داغی جائیں گی اس سے اس کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں، یہ وہی ہے جو تم نے جمع کیا تھا اپنی جانوں کے لیے، تو سو مزہ چکھو اب اس کا جو تم جمع کرتے تھے۔ اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے کہ داغا جائے گا، وہ جو سونا چاندی اپنے لیے جمع کرتے تھے اسی کو آگ میں پگھلا کے ان کی ماتھے ان کی پیشانیوں کو جلایا جائے گا۔ تو جب اللہ کا دین غریب ہے، اللہ کے دین کو ضرورت ہے اور انسان زکوٰۃ بھی پوری نہیں دیتا، صدقات تو دور کی بات ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب تو آئے گا نا ایسے لوگوں پہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یقیناً گنتی مہینوں کی اللہ کے نزدیک 12 ماہ کی ہے، اللہ کی کتاب میں اس روز سے کہ پیدا کیا اس نے آسمان اور زمین کو، ان میں ہے 4 حرمت والے مہینے، یہی دین ہے سب سے درست، اور نہ ظلم کرنا ان میں اپنے آپ پر، اور جنگ کرو تم مشرکوں سے سب مل
کر जिस तरह जंग करते हैं वो तुमसे सब मिलकर, और जान रखो कि अल्लाह साथ है मुत्तकियों के। अब यहाँ पे देखिए 4 महीने जो हुर्मत वाले महीने थे उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो महीने में कोई किसी के साथ जंग ना करे। और इवन दो मुशरिकीन मक्का भी उसका इतना ख्याल रखते थे कि बाप का कातिल भी सामने आ जाता था तो वो उस पे भी हाथ नहीं उठाते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उन महीनों के अलावा मुशरिकों से जंग करो, दर हकीकत आगे पीछे कर देना महीने को बढ़ जाना है कुफर में। अब यहाँ पे मुशरिकीन मक्का को ये तंबीह की जा रही है, क्योंकि मुशरिकीन मक्का भी मैंने पहले आपको बताया ना कि हुर्मत वाले महीनों का लिहाज करते थे। अब होता क्या था कि अगर कोई जंग हो रही है या कोई ऐसा मौका है तो वो महीना ही बदल देते थे। वो कहते थे अच्छा अब हम जंग यहाँ पे रोकेंगे, तो रोकने से हम ये महीना जो है ये हुर्मत का हम अगले महीने करेंगे और इस महीने अपनी लड़ाई खत्म कर लेते हैं। तो उससे क्या होता था कि पूरा कैलेंडर जो उनका गड़बड़ हो जाता था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसी इनकी आदत की वजह से ये फरमाते हैं कि दर हकीकत आगे पीछे कर देना महीनों को बढ़ जाना है कुफर में, गुमराही में पड़े रहते हैं। इससे वो लोग जिन्होंने कुफर किया हलाल कर लेते हैं उसको एक साल और हराम कर लेते हैं उसको दूसरे साल, ताकि पूरी कर ले गिनती इसकी जो हराम किया है अल्लाह ने, ताकि हलाल कर ले उसको जो हराम किया है अल्लाह ने। खुशनुमा बना दिए गए हैं उनके लिए बुरे काम उनके अमाल, और अल्लाह नहीं हदायत देता उनको जो काफिर हैं। और आयत नंबर 38 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, क्या हुआ है तुम्हें कि जब कहा जाए तुमसे कि निकलो अल्लाह की राह में तो चिमट कर रह जाते हो तुम जमीन से। क्या राजी हो बैठे हो तुम दुनिया की जिंदगी पर आखिरत के मुकाबले में। सो नहीं है साजो सामान दुनिया की जिंदगी का आखिरत के मुकाबले में मगर बहुत ही कम। अगर ना तुम निकलोगे तो अजाब देगा वो तुमको बहुत दर्दनाक, और बदल कर ले आएगा वो और लोगों को तुम्हारे सिवा, और ना नुकसान पहुंचा सकोगे तुम उसको कुछ भी, और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। और आयत नंबर 40, अगर ना मदद करोगे तुम उसके रसूल की तो बेशक मदद कर चुका है उसकी अल्लाह जब निकाल दिया था उसको इन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया था। और दूसरा दो में से जब वो दोनों थे गार में, जब कह रहा था वो अपने साथी से कि ना गम का यकीनन अल्लाह हमारे साथ है। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? हजरत अबू बकर सिद्दीक की, कि जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे हिजरत के मौका पर, तो नाजिल फरमाई अल्लाह ने अपनी सकीना उन पर और मदद की उनकी ऐसे लश्करों से कि नहीं थे तुम उनको देखते। यहाँ पे भी देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे फरिश्तों से मदद करते हैं, और कर दिया बात को उनकी जिन्होंने कुफर किया था नीचे, और बात तो अल्लाह ही की बुलंद है और अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। निकलो हल्के होकर या बोझल और जिहाद करो अपने मालों से और अपनी जानों से अल्लाह के रास्ते में। अब देखिए बार बार यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे कि अल्लाह की राह में अपने माल से मदद करो, और यही बेहतर है तुम्हारे हक में अगर तुम जानते हो। अगर होता माल गनीमत आसानी से हासिल होने वाला और सफर हल्का तो जरूर पीछे चल पड़ते तेरे, लेकिन दूर नजर आती है उनको मुसाफत, और कस्में खाएंगे ये अल्लाह की कि अगर हम इस्तात रखते तो निकल पड़ते तुम्हारे साथ। हलाकत में डाल रहे हैं ये अपनी जानों को, और अल्लाह जानता है यकीनन कि ये बिल्कुल झूठे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो आयात हम पढ़ रहे हैं ये जंग तबूक के वाकया है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाउंस कर दिया कि हर एक को तबूक की जंग के लिए निकलना है। अब सहाबा जो थे उस वक्त ये हाल था मदीना का कि कहत का जमाना था और गर्मी शिद्दत की थी, और तबूक का मुकाम जो था ये 350 मील के फासले पर था। और नंबर 3 ये कि सुपर पावर के साथ मुकाबला था। नंबर 4 ये कि फसलें पूरी पकी हुई थी। अब बात ये थी कि क्योंकि ये तो काश्तकार थे, अगर फसलें छोड़ के जाते तो इसका मतलब था फसलें तबाह हो गई तो पूरा साल कहाँ से खाना था। अब ये सारा सिनेरियो आप अपने जहन में रखिए। तो हुआ क्या कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाउंस किया तो सहाबा तो समयना व अताना करने वाले थे। अब यहाँ पे हम मुनाफिकीन का किरदार देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला खोल खोल कर बयान करते हैं कि जिनके दिल में कजी थी। अब एक बात और गौर कीजिएगा कि मुनाफिकीन वो थे जो नमाज पढ़ते थे और जमात के साथ नमाज पढ़ते थे, किसी आम बंदे को पता ही नहीं चल सकता था कि वो मुनाफिक है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे मौके ले आता है कि इंसान का नफाक खुल के सामने आ जाता है। यही चीज हमें देखने की जरूरत है। और इस जंग में ये हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत से लोग आए, उन्होंने डिफरेंट बहाने किए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान जाते थे कि ठीक है तुम ऐसे कर लो, और अल्लाह सुब्हानहू तआला तो दिलों के हाल जानते हैं। अब देखिए कि उनके इस तरह से बहाने करने से फिर क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आयत नाजिल की थी। आयत नंबर 43 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि माफ करे अल्लाह तुझको। किसको कह रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से,
क्यों इजाजत दी तूने उनको यहाँ तक कि जाहिर हो जाए तुझ पर वो लोग जो सच्चे हैं और जो जान लेता तू उनको जो झूठे हैं। अब यहाँ पे देखिए टेस्ट आ गया ना, कि उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अगर तुम उनको इजाजत ना देते तो उन्होंने फिर भी नहीं जाना था, तो कम से कम उनका निफाक खुल के तुम्हारे सामने आ जाता। नहीं इजाजत मांगते तुझसे वो लोग जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, कि जहाद करे वो अपने माल से और अपनी जानों से, और अल्लाह खूब वाकिफ है मुत्तकियों से। और दर हकीकत उससे इजाजत मांगते वही लोग हैं जो नहीं ईमान रखते अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, शक में पड़े हुए हैं उनके दिल, सो वो अपने शक में भटक रहे हैं। और अगर वो इरादा करते निकलने का तो जरूर तैयार कर लेते कुछ ना कुछ साजो सामान, लेकिन नापसंद ही किया अल्लाह ने उनका उठना, तो रोक दिया उसने उनको और कह दिया गया कि बैठे रहो साथ बैठे रहने वालों के। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं नबी अगर इनका निकलने का इरादा होता तो कुछ तैयारी करते, कि घोड़ा अपना सामान उसके साथ रखते या कुछ भी करते, इन्होंने कोई तैयारी नहीं की और आके बहाने आपके साथ कर रहे हैं। तो ये उनकी पहचान का एक तरीका था। अगर वो निकल खड़े होते तुम्हारे साथ तो नहीं इजाफा करते तुम्हारे दरमियान मगर बुराई का, और जरूर भाग दौड़ करते तुम्हारे दरमियान चाहते हुए तुम्हारे लिए फितना, और तुम में से वो भी हैं जो कान लगाकर सुनते हैं उनके लिए, और अल्लाह खूब जानता है जालिमों को। यकीनन तालिब रहते हैं ये फितने के पहले भी, और उलट फेर करते रहते हैं तुम्हारे मामलात में, यहाँ तक कि आप पहुंचा हक और गालिब हो गया हुक्म अल्लाह का, और वो नापसंद ही करते हैं। और उनमें से वो भी है जो कहता है कि इजाजत दे मुझे और ना डाल मुझे फितने में, खबरदार रहो फितने में तो ये पड़ गए हैं, और यकीनन दोज़ख बिल्कुल घेरे हुए है काफिरों को। अब यहाँ पे बहाना क्या करते थे, क्योंकि जंग रूम के साथ थी और वहां की औरतें बड़ी खूबसूरत थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके कहते थे कि हमारे दिल जो है वो बहुत ऐसे हैं, ये ना हो कि कहीं हम उन औरतों की वजह से फितने में पड़ जाएं। और अगर हासिल होती तुमको कोई भलाई तो बुरी लगती है उनको, और अगर आ पड़े तुझ पर कोई मुसीबत तो कहते हैं यकीनन दुरुस्त कर लिया था हमने अपना मामला पहले ही, और लौट जाते हैं वो खुश होते हुए। अब यहाँ पे देखिए मुनाफिकीन की सारी इतनी डिटेल में बात आएगी कि किस तरह से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया करते थे, मुसलमानों के दरमियान में फितने क्रिएट करते थे। मोमिन ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। जो सहाबा थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे, आज भी आप देखिए यही टेस्ट है आज भी, कि वो लोग जो फसाद करते हैं फितने क्रिएट करते हैं, वो लोग कौन है जो अंदर से मुनाफिक होते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया कह दो कि हरगिज नहीं पहुंच सकती कोई मुसीबत हमको बजाय इसके जो लिख दी हो अल्लाह ने हमारे लिए, वही है कारसाज हमारा, और अल्लाह पर ही भरोसा रखना है मोमिनों को। कह दो कि नहीं हो तुम मुंतजिर हमारे हक में मगर दो भलाइयों में से एक के, और हम मुंतजिर हैं तुम्हारे हक में कि डाल दे तुम पर अल्लाह अजाब अपने पास से या हमारे हाथों से, सो इंतजार करो तुम, यकीनन हम तुम्हारे साथ इंतजार कर रहे हैं। रायत नंबर 53 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कह दो कि खर्च करो तुम खुशी से या ना खुशी से, हरगिज नहीं कबूल किया जाएगा तुमसे, यकीनन तुम हो ही नाफरमान। और नहीं माने होती उनके लिए कोई चीज के कबूल किए जाए उनसे उनके खर्च किए हुए माल, सवाए इसके यकीनन उन्होंने कुफर किया अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ, और नहीं आते नमाज में मगर होते हैं काहिल, और नहीं खर्च करते मगर होते हैं नाखुश। देखें वो खर्च भी करते थे और वो नमाज भी पढ़ते थे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वो नमाज के लिए आते थे नखुशी से और अल्लाह की राह में खर्च करते थे, लेकिन वो खुश नहीं होते थे खर्च करते हुए। तो हमें अपने दिलों को टटोलना होगा यहाँ पे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं पस ना ताज्जुब में डाले तुझको उनके माल और उनकी औलाद, दर हकीकत चाहता है अल्लाह कि अजाब दे उनको इन चीजों से दुनिया की जिंदगी में, और निकले उनकी जान और वो काफिर हों। अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उनके माल और उनकी औलादें देखकर ये ना समझना कि अल्लाह ने बड़ा करम किया है। अल्लाह चाहता है कि इसी औलाद को नाफरमान उनका बनाकर उनको अजाब में डाल ले इस दुनिया में, और होता है जब औलाद नाफरमान हो जाती है ना तो फिर आंसू कोई नहीं रुकते, और फिर जब अपना माल ही हमारे अगेंस्ट आ जाता है तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की वही तो है ना। और आयत नंबर 56 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और कस्में खाते हैं अल्लाह की कि यकीनन वो तुम में से हैं,
حالانکہ نہیں ہے وہ تم میں سے، اصل میں تو وہ ہیں ایسے لوگ جو خوف زدہ ہیں۔ اور اگر پالے وہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا غار یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو الٹے دوڑ پڑیں اس کی طرف، اور وہ ہو جائے رسیاں توڑانے والے۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ تانا زنی کرتے ہیں تجھ پر تقسیم صدقات کے بارے میں، پھر اگر دے دیا جائے ان کو اس سے تو وہ راضی ہو جائیں، اور اگر نہ دیا جائے ان کو اس میں سے تو اس وقت وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اصول ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوتا ہے نا، جو اللہ کا بندہ ہے، اس کی نیت خالص ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کام کرنے کے لیے، اللہ اپنے بندے کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ اب یہاں پہ منافقین کون لوگ تھے؟ جو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اندر سے ان کی حرکتیں ویسی نہیں تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی وعید سنائی ان کے بارے میں۔ اور اگر وہ راضی رہتے اس پر جو دیا تھا ان کو اللہ اور اس کے رسول نے، اور کہتے کہ کافی ہے ہمیں اللہ، ان قریب عطا کرے گا ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول بھی، تو یقیناً ہم اللہ کی طرف راغب ہونے والے ہیں۔ در حقیقت صدقات فقراء کے لیے ہے، اور مساکین اور کارکنان جو مامور ہیں اس پر، اور مطلوب ہے جتنا جن کے دلوں کا، اور غلاموں کے آزاد کرانے کو، اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے کو، اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے ضابطہ ہے یہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے زکوٰۃ کہاں کہاں دینی چاہیے اس کے بارے میں یہاں پہ ساری ڈیٹیل آ گئی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ان میں وہ لوگ ہیں جو عزا دیتے ہیں نبی کو اور کہتے ہیں کہ وہ کان کا کچا ہے۔ اب دیکھیے کہ ان کی جرات آپ دیکھیں کہ آپس میں بات کرتے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، وہ وحی کے ذریعے بتا دیتے تھے۔ اب آپس میں کیا کہتے تھے، یہ تو کان کا بڑا کچا، اس کو جو جا کے جو سٹوری بتاتے ہیں نا وہ اس پہ بلیو کر لیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں وہ سچ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو کان لگا کر سننا بھلائی ہے تمہارے لیے، ایمان رکھتا ہے وہ اللہ پر اور اعتماد رکھتا ہے مومنوں پر، اور رحمت ہے اس کے لیے جو ایمان لائے تم پر، اور وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ آیت نمبر 62، قسم کھاتے ہیں یہ اللہ کی تمہارے سامنے تاکہ راضی کر دے تم کو، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں اس کے کہ یہ راضی کرے انہیں اگر ہیں یہ مومن۔ کیا نہیں یہ جانتے کہ جو مقابلہ کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے تو بے شک اس کے لیے ہے آگ جہنم کی، رہے گا وہ ہمیشہ جس میں، اور یہ رسوائی ہے بہت بڑی۔ ڈرتے رہتے ہیں منافق کہ کہیں نازل ہو جائے نہ ان کے بارے میں کوئی سورہ کہ ظاہر کر دے ان مسلمانوں کو جو کچھ ان منافقوں کے دلوں میں ہے، کہہ دو کہ مذاق کیے جاؤ، یقیناً اللہ ظاہر کر دے گا وہ جس سے تم ڈرتے ہو۔ دیکھیں اللہ کی کتنا بڑا احسان ہے آج مسلمانوں پہ کہ اب کسی کو یہ نہیں پتا چل سکتا کہ کون منافق ہے، کیونکہ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ لیکن ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم ظاہر پر ہی گمان کرتے ہیں۔ اگر ظاہری طور پر آپ کو یہ لگے کہ کوئی اللہ کی کھلے عام نافرمانی کر رہا ہے تو ہمیں تو سبق مل جاتا ہے نا، پھر انسان کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ وہ یہ جان لے کہ کون اللہ کی راہ میں بھاگنے والے ہیں اور کون اللہ کے خلاف جانے والے ہیں۔ اور اگر دریافت کرے تو ان سے تو ضرور کہیں گے کہ صرف ہم کرتے تھے یوں ہی بات چیت اور دل لگی۔ کہہ دو کیا اللہ سے اور اس کی آیتوں سے، اس کے رسول سے تم مذاق کرتے ہو؟ نہیں پیش کرو عذر، یقیناً کافر ہو چکے ہو تم اپنے ایمان لانے کے بعد۔ اگر ہم معاف کر دیں ایک جماعت کو تم میں سے تو سزا بھی دیں گے دوسری جماعت کو، کیونکہ وہ جرم کرتے ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی طرح ہیں، حکم دیتے ہیں برائی کا اور منع کرتے ہیں بھلائی سے، اور روکے رکھتے ہیں اپنے ہاتھ خرچ کرنے سے۔ بھلا دیا انہوں نے اللہ کو تو اس نے بھلا دیا ان کو، بے شک منافق ہی نافرمان ہے۔ وعدہ کیا ہے اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا، رہیں گے وہ ہمیشہ جس میں، وہی ان کو کافی ہے، اور لعنت کر دی ہے اللہ نے کافروں پر اور منافقوں پر، اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ قائم رہنے والا۔ مانند ان لوگوں کے ہو چکے جو تم سے پہلے تھے، وہ زیادہ تم سے قوت میں اور کثرت والے اموال اور اولاد میں، بس فائدہ اٹھا چکے وہ اپنے حصے کا، تو فائدہ اٹھا لیا تم نے اپنے حصے کا، جس طرح فائدہ اٹھا چکے ہیں وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے، اور تم باطل میں ڈوبے رہے جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے۔ یہ لوگ ہیں ضائع ہو گئے جن کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں بھی، اور یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیا نہیں پہنچی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم ابراہیم اور اصحاب مدین اور الٹی ہوئی بستیوں والے؟
آئے تھے उनके पास उनके रसूल निशानियों के साथ, तो ना था ऐसा अल्लाह के जुल्म करता उन पर, लेकिन वो अपनी जानों पर खुद जुल्म करते हैं। यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला वही असूल बता रहे हैं कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी बस्ती की तरफ कोई रसूल भेजते हैं, जब वो उनकी बात नहीं मानते और फिर आखिर में उन पे क्या होता था कि अल्लाह की तरफ से अजाब आ जाता था। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी यही था कि जब मुशरिकीन मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हुक्म आ गया कि आप हिजरत कर जाएं, और मोमिनों को भी हुक्म आ गया कि हिजरत कर जाएं। अब वहां पे ये देखिए कि जो पीछे थे मुशरिकीन मक्का, उन पर अजाब कैसे आया था। उनका पहला अजाब जो था वो बदर के मुकाम पे आया था, जब उनके 70 बड़े बड़े सरदार जो थे वो कत्ल हुए, और आखिरी अजाब उनके ऊपर फतह मक्का के मौके पर था कि जिसमें ये अनाउंस कर दिया गया था कि जो इस्लाम नहीं लाएगा वो यहाँ से शहर से निकल जाए या फिर उसको कत्ल कर दिया जाएगा। और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के रफीक हैं, हुक्म देते हैं भलाई का और मना करते हैं बुराई से, और कायम करते हैं नमाज और अदा करते हैं ज़कात, और अताअत करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की। यही लोग हैं अनकरीब रहम करेगा जिन पर अल्लाह, बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। वादा किया है अल्लाह ने मोमिन मर्द और मोमिन औरतों से बहिश्तों का, बह रही हैं जिनके नीचे नहरें, वो रहेंगे हमेशा उनमें, और नफीस मकानात बहिश्तों में जो अबदी हैं। और रजामंदी अल्लाह की सबसे बढ़कर यही है वो कामयाबी जो बहुत बड़ी है। और ए नबी जहाद करो काफरों और मुनाफिकों से। अब यहाँ पे देखिए मुनाफिकीन के खिलाफ भी जहाद का हुक्म है, और सख्ती करो इन पर, और इनका ठिकाना दोजख है और वो बड़ा ही बदतरीन ठिकाना है। कस्में खाते हैं ये अल्लाह की कि नहीं कहा उन्होंने, हालांकि जरूर कहा है उन्होंने कलमा कुफर का, और काफिर हो गए हैं ये अपने इस्लाम लाने के बाद, और कसद कर चुके हैं ऐसी बातों का नहीं जिस पर कुदरत पा सके, और नहीं बदला लिया उन्होंने मगर इसका कि गनी कर दिया है उन्हें अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फजल से। सो अगर ये लोग तौबा कर लें तो बेहतर होगा उनके हक में, और अगर मुंह फेर लेते हैं तो सजा देगा उनको अल्लाह बहुत दुख वाली सजा, और अजाब दुनिया में और आखिरत में, और ना होगा उनका जमीन में कोई दोस्त और ना ही कोई मददगार। ये किसके लिए कहा जा रहा है? जो मुनाफिक हैं, जो दिल से तो ईमान नहीं लाते। दिल से ईमान ना लाने का मतलब क्या है कि दिल से वो इस्लाम के किसी हुक्म को नहीं मानने को तैयार होते। उनको ये लगता है कि नहीं हमारी अपनी जिंदगी है, हम अपनी मर्जी से जिए, हम जो मर्जी करें। लेकिन जब वो लोगों के सामने होते हैं तो अपने आप को अच्छा और नेक साबित करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था ना सूरत बकरा में, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख्दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून, कि धोखा देते हैं लोगों को कि हम मुसलमान हैं, अपने ऊपर टैग मुसलमान का लगा लेते हैं, लेकिन वो अंदर से मुसलमान नहीं, उनकी कोई हरकत ही मुसलमानों जैसी नहीं होती है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और उनमें है बाज वो जिन्होंने अहद किया था अल्लाह से कि अगर वो हमें अता फरमाए अपने फजल से तो हम जरूर खैरात करेंगे। कितनी दफा ऐसा होता है ना कि अगर कभी कोई मुश्किल आती है तो फिर हम इतनी गिड़गिड़ा के दुआएं करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमारा ये काम हो जाए, या पाक परवरदिगार हमारा कारोबार ठीक हो जाए, बड़ी खराबी हो रही है, कारोबार में तकलीफ हो रही है, तो हम फिर उसके बाद ना अल्लाह की राह में बढ़ा देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब अल्लाह उनकी दुआ पूरी कर लेते हैं तो फिर जाते हैं अपने वादों से। और कौन है वो लोग? जो मुनाफिक हैं। तो आयत नंबर 77 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तो अंजाम ये किया उसने उनका कि नफाक डाल दिया उनके दिलों में उस दिन तक जिस दिन हाजिर होंगे वो रूबरू अल्लाह के, इसलिए कि खिलाफ वर्जी की उन्होंने अल्लाह की और वादे की जो अल्लाह से किया था, और वो झूठ बोलने वाले हैं। क्या नहीं मालूम उनको कि अल्लाह वाकिफ है उनके भेदों से और उनके मशवरों से, और ये कि अल्लाह पूरी तरह जानता है गायब की बातों को। वो लोग जो तानाजनी करते हैं उन पर जो खुशी से खर्च करते हैं मोमिनों में से सदकात के बारे में, और उन पर भी जो नहीं पाते हैं खर्च करना मगर अपनी मशक्कत से, तो हंसते हैं मुनाफिक उन पर, हंसता है अल्लाह उन पर, और उनके लिए अजाब है तकलीफ देने वाला। और अब आयत नंबर 80 आप गौर से सुनिएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला से बस दुआ करें साथ साथ कि या रब्बुल आलमीन हमें खालिस कर दे, या अल्लाह हमें अपनी राह में भागने वाला बना दे, हमें इस बात की समझ अता कर दे या रब्बुल आलमीन के अहकामात जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हैं, अगर हम उस पर अमल नहीं करेंगे तो हम कौन से दर्जे में जा गिरेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, मगफरत मांग तू उनके लिए या ना मगफरत मांग तू उनके लिए बराबर है। अगर तू मगफरत मांगे उनके लिए 70 मर्तबा तो भी हरगिज नहीं बख्शेगा अल्लाह उनको, ये इसलिए कि कुफर किया उन्होंने अल्लाह से और उसके रसूल से,
اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو فاسق ہیں۔ اللہ اکبر۔ خوش ہوئے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے تبوک سے اپنے بیٹھ رہنے پر بعد رسول اللہ کی روانگی کے، اور ناپسند کیا جہاد کریں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، اور کہنے لگے کہ مت نکلنا گرمی میں، کہہ دو کہ آتش دوزخ کہیں زیادہ گرم ہے، کاش وہ سمجھتے اس بات کو۔ یہاں پہ مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے کہ کہیں پہ جا رہی تھی، دو فرینڈس تھیں، انہوں نے مجھے ایسی ہی وہ واقعہ بتا رہی تھی کہ سخت گرمی تھی اور انہوں نے حجاب لیا ہوا تھا اور پورا عبایا پہنا ہوا تھا۔ تو کہتی ہے کہ اس کی دوسری دوست ہے، وہ عبایا نہیں پہنتی، وہ حجاب نہیں لیتی، تو اس نے اس کو کہا کہ تمہیں گرمی نہیں لگ رہی ہے، تم کیا تم نے اپنا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ تو یہی آیا اس نے اس کو بتایا کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں گرم ہے۔ تو کہتی پتہ نہیں اس کے دل کو کیا اثر ہوا کہ نیکسٹ ٹائم جب وہ ملی اس کو تو اس نے بھی حجاب لیا ہوا تھا۔ اور اب آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہیے کہ وہ ہنس لے تھوڑا سا، اور رونا ہوگا بہت زیادہ بدلے اس کے جو انہوں نے کمایا اس دنیا میں، پھر اگر واپس لے جائے تجھ کو اللہ کسی گروہ کی طرف ان میں سے، پھر وہ اجازت طلب کرے تو اسے جہاد میں نکلنے کی، تو کہہ دے کہ ہرگز نہیں تم نکلو گے میرے ساتھ کبھی، اور ہرگز نہیں جنگ کرو گے میرے ساتھ مل کر دشمن سے، یقیناً تم راضی ہوئے بیٹھے رہنے پر پہلی مرتبہ، تو بیٹھے رہو ساتھ بیٹھے رہنے والوں کے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ منافقین کے بارے میں یہ حکم آ گیا کہ اب ان کو کسی اور غزوہ میں جانا ہے اور جہاد پہ جانا ہوگا، تو ان کو آپ اپنے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اور نہ جنازے کی نماز پڑھنا کسی ایک کی ان میں سے جو مر جائے کبھی، اور نہ کھڑے ہونا ان کی قبر پر۔ اللہ اکبر۔ بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور وہ مرے بھی تو وہ نافرمان ہی تھے، اور نہ تعجب میں ڈالے تجھ کو ان کے مال اور ان کی اولاد۔ در حقیقت دیکھیں یہ دوبارہ سے ہم پڑھ رہے ہیں، میرے خیال ہے یہ تیسری دفعہ یہ بات آئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کا مال اور اولاد دیکھ کر مت امپریس ہوں، در حقیقت چاہتا ہے اللہ کے عذاب کرے ان کو ان چیزوں سے دنیا میں، اور نکلے ان کی جان جبکہ وہ کافر ہوں۔ اور آیت نمبر 86 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نازل ہوتی ہے کوئی صورت کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو ساتھ ہو کر اس کے رسول کے، تو اجازت طلب کرتے ہیں تو سے جو ہیں دولت مند ان میں سے، اور کہتے ہیں کہ رہنے دے ہمیں کہ ہو جائے ہم ساتھ بیٹھے رہنے والوں میں، راضی ہیں وہ اس پر کہ بیٹھے رہیں ساتھ ان عورتوں کے جو پیچھے رہ گئے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی کیسی اگزامپل دی ان کو شرمندہ کرنے کے لیے، کیونکہ جب جہاد پہ جاتے تھے تو عورتیں اور بچے تو پیچھے رہتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو رہنے دو عورتوں کے ساتھ ہی، اسی قابل ہیں کہ راضی ہیں وہ اس پر کہ بیٹھے رہیں ساتھ ان عورتوں کے جو پیچھے رہ جاتی ہیں، اور مہر لگا دی گئی ہے ان کے دلوں پر سو وہ نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے ساتھ جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہیں بھلائیاں، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اب ہم کتنی دفعہ پڑھ چکے کہ جہاد کیا اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ جس وقت دین کو ضرورت ہوتی ہے نا، ہمارے گھر بھرے ہوئے، ہمارے آپ کلوزٹ ہی صرف دیکھیں کہ کیا حال ہوتا ہے، اور اللہ کا دین اتنا غریب۔ اور آپ دیکھیے کہ آپ اپنے محلے کی مسجدیں کبھی جا کے دیکھیں، آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ان مسجدوں میں جو خرچے ہو رہے ہیں وہ کیسے پورے ہو رہے ہیں؟ وہاں کے جو امام ہیں یا وہاں پہ جو بچے باہر سے پڑھنے آتے ہیں ان کا خرچہ کون پورا کر رہا ہے؟ تو اللہ کے دین کو جب ضرورت ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھر بھرتے رہو، تم اپنی اولادوں کو دیکھتے رہو، تمہیں کوئی فکر نہ ہو کہ اللہ کا دین کیسے غالب آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ سمجھا رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے تاکہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو خوشخبریاں ہیں وہ پانے والے بن جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیار کر رکھی ہیں اللہ نے ان کے لیے باغات اور بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، کن کے لیے؟ جو مومن ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور رہیں گے وہ ہمیشہ ان میں، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور آئے عذر پیش کرنے والے عربی بدوؤں میں سے بھی تاکہ اجازت دیجئے ان کو جہاد میں نہ نکلنے کی، اور بیٹھ رہے گھروں میں وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول سے، ان قریب پہنچے گا ان کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے عذاب دکھ دینے والا، لیکن نہیں ہے ضعیفوں پر اور نہ بیماروں پر اور نہ ان لوگوں پر نہیں جو کر پاتے کچھ خرچ اللہ کی راہ میں، جبکہ خیر خواہ ہوں وہ اللہ کے اور اس کے رسول کے، نہیں ہے نیکوکاروں پر کسی طرح کا الزام،
اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ جو وسعت نہیں رکھتے ہیں ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، ان کے دل میں ایمان کتنا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کریں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کیسے مانتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی دیکھتے ہیں۔ اور آیت نمبر 92، اور نہ ہی الزام ہے ان لوگوں پر جب بھی آئے تیرے پاس تاکہ سواری دے تو انہیں، تو کہا تو نے کہ نہیں پاتا میں کچھ کے سوار کروں میں تمہیں جس پر، تو وہ لوٹ گئے اور ان کی آنکھیں اشکبار تھی آنسوں سے، غم کی وجہ سے کہ نہیں پاتے وہ کچھ خرچ کر سکیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اناؤنس کر دیا کہ جہاد کے لیے نکلنا ہے تبوک کے لیے، تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس اپنی سواریاں نہیں تھی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ بتایا کہ ان کے پاس ان کی سواری کا انتظام نہیں ہے، تو وہ ان کی آنکھیں اشکبار ہوگی، کیونکہ وہ جہاد پہ جانا چاہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ در حقیقت الزام ان لوگوں پر ہے جو اجازت طلب کرتے ہیں تو سے، حالانکہ وہ دولت مند ہے، راضی ہو گئے ہیں کہ وہ ہو جائیں ساتھ ان عورتوں کے جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، اور مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، بس وہ نہیں جانتے۔ یہاں پہ الحمدللہ ہمارا 10واں پارہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ سب سے بڑا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے تو ہمیں سمینا و اطاعنا کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبوک کے لیے لوگوں کو جہاد کا حکم دیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ اب دیکھیے صحابہ جو تھے اس وقت مدینہ میں یہ حال تھا کہ قحط کا عالم تھا، گرمی شدت کی تھی، اور سپر پاور کے ساتھ مقابلہ کرنا، اور تبوک میں پہنچنے کے لیے 350 میل کا سفر تھا، اور لوگوں کی فصلیں اس وقت پک چکی تھی اور فصلیں اتارنے کا وقت تھا۔ اب بات بھی یہ تھی کہ مدینہ کے لوگ تو کاشتکاری کرتے تھے، اگر فصلیں چھوڑ کے اسی طرح سے چلے جاتے کیونکہ کھجوریں پک گئی ہوئی تھی، تو اس کا مطلب تھا کہ ساری فصل تباہ ہو جاتی، اور وہ پورا سال کا جو خرچہ ہوتا تھا وہ اسی سے ان کا پورا ہوتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب حکم آ گیا تو سب چھوڑ چھاڑ نکل گئے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی آپ دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یا رب العالمین آج ہماری زندگی میں جب قرآن کھلا ہے تو اسی طرح سے جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پڑھیں کہ فحاشی حرام ہے، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، ہمسایوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، دیکھو جھوٹ نہ بولنا، دیکھو چغلی نہ لگانا، دیکھو وراثت میں انصاف کرنا، دیکھو جو حکم اللہ کے دیے ہیں ان کو خوش دلی سے قبول کرنا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سمینا و اطاعنا کرنا ہے، اور ہمیں ہر حکم کو دل کی حضوری کے ساتھ لینا ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم زبان سے تو کہتے رہیں، ہم استغفار بھی کرتے رہیں، اور ہمارے دل کسی اور طرف جا رہے ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقوں کے لیے اگر آپ 70 بار بھی استغفار کریں گے ان کو تب بھی میں معاف نہیں کروں گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مومنوں میں شامل کر دے تاکہ قیامت کے دن ہم نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔